بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی ہماری گفتگو کا موضوع بڑا خاص موضوع ہے، بیان ہے، سوال ہے ضروریات دین کسے کہتے ہیں۔ اس طرح کے سوال بھی بہت زیادہ آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ضروریات دین ہے کیا کیا۔ اصل لوگ اسی کے اس میں رہتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کا ذکر ہے، لیکن اس کے بارے میں وضاحت ہے ماشاءاللہ۔ آج میں فقہ کرام کی بڑی معتبر کتب سے آپ کے سامنے اس کا جواب پیش کروں گا۔ جواب ہے، ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں۔ خاص اور عام کی وضاحت بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی میں بھی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا علم ہے کہ اللہ ایک ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی نبوت، یعنی انبیاء علیہ السلام کی نبوت بارگاہ خدا سے ملی ہوئی ہے۔ اور نماز کا فرض ہونا، یعنی جاننا کہ نماز فرض ہے۔ روزے، یعنی روزے فرض ہیں۔ حج اور جنت، حج کے بارے میں جاننا کہ حج یہ فرائض دینیات میں سے ہے۔ جنت کہ جنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور دوزخ یہ گناہ گاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ قیامت میں اٹھایا جانا، اس پر بھی یقین ہو کہ ہاں ایک نہ ایک دن تمام لوگ جو دنیا میں آئے ہیں سب اٹھائے جائیں گے۔ حساب و کتاب لینا وغیرہ وغیرہ، فرماتے ہیں حساب و کتاب یعنی ایک نہ ایک دن ہر ایک بندے سے حساب و کتاب بھی ہوگا، جسے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی وہاں جو ہے ذرے ذرے کا حساب و کتاب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب کتاب ہوگا، یعنی ذرے ذرے کا برائیوں کا حساب بھی ہوگا اور ذرے ذرے کا نیکیوں کا حساب بھی ہوگا۔ مثلا یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروریات دین میں سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، یعنی اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نیا نبی نہیں ہوگا۔ اور جو اوپر ذکر کیے خاص و عام، اسی کی وضاحت ہے۔ عوام کسے کہتے ہیں؟ عوام سے مراد ہے وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہ ہوں، یعنی عالم تو نہ ہوں، علماء کی صف میں شمار نہ ہوتے ہوں، علماء جیسے نہ ہوں، فرماتے ہیں علماء کے طبقے میں شمار نہ ہوں، نہ کی جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہوں، علماء سے محبت کرنے والے ہوں، علماء کے پاس درس عبرت لینے والے ہوں، علماء کے قریب رہ کر ان سے مسائل پوچھنے والے ہوں۔ فرمایا اور علمی مسائل کا ذوق بھی رکھتے ہوں، یعنی علماء کے قریب رہتے ہوں اور علماء سے محبت رکھتے ہوں اور علمی مسائل سیکھتے ہوں، وہ عوام میں آتے ہیں۔ وہ لوگ مراد نہیں جو دور و دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نا واقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ فرماتے ہیں ان کا بھی جاننا ضروری ہے، لیکن فرمایا البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے وہ منکر نہ ہوں، یعنی ضروریات دین کے وہ انکار کرنے والے نہ ہوں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب حق ہے۔ ایسا نہیں کہ صاحب اسلام ان کی مرضی کے مطابق ہے یا وہ جو چاہیں وہ کریں، بلکہ وہ جانتے ہوں کہ اسلام میں جو بھی کچھ ہے وہ سب حق ہے، اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہے، کوئی بات غلط نہیں ہے۔ ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں، یعنی ان کا ایمان ہو کہ جو کچھ بھی ہے ہم بغیر دیکھے بغیر سمجھے اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، اسی کے بارے میں ضروریات دین کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا ایمان کی تعریف میں ضروریات دین کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد وہ دینی باتیں ہیں جن کا دین سے ہونا ایسی قطعی یقینی دلیل سے ثابت ہو جس میں ذرہ برابر شبہ نہ ہو، یعنی ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، اور ان کا دینی بات ہونا ہر عام و خاص کو معلوم ہو۔ عام و خاص، خاص سے مراد وہی علماء ہیں، عام سے مراد جو علماء کے قریب رہتے ہوں، خواص سے مراد علماء ہیں، اور عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو عالم نہیں مگر علماء کی صحبت میں رہتے ہوں۔ اس بنا پر فرمایا کہ وہ دینی باتیں جن کا دینی بات ہونا سب کو معلوم ہے مگر ان کا ثبوت قطعی نہیں، تو وہ ضروریات دین سے نہیں۔ مثلا عذاب قبر، یعنی قبر کا عذاب،
سب جانتے ہیں کہ ہاں قبر میں عذاب ہوگا، اعمال کا وزن، کہ اعمال کا وزن ہوگا، یوں ہی وہ باتیں جن کا ثبوت قطعی ہے مگر ان کا دین سے ہونا عوام و خواص سب کو معلوم نہیں، عوام و خواص سب کو معلوم نہیں، تو وہ بھی ضروریات دین سے نہیں۔ جیسے اسی کی وضاحت فرماتے ہیں سلبی بیٹی کے ساتھ اگر پوتی ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی اس بات کا علم عوام کو بھی نہیں ہے، اور خواص میں بھی بہت سے ایسے ہیں جن کو ضروری نہیں ہے کہ صاحب اس بات کا علم ہو۔ جن دینی باتوں کا ثبوت قطعی ہو اور وہ ضروریات دین سے نہ ہوں، ان کا انکار کرنے والا اگر اس کے ثبوت کے قطعی ہونے کو جانتا ہو تو کافر ہے، اور اگر نہ جانتا ہو تو اسے بتایا جائے، اور بتانے پر اگر اگر بتانے پر بھی حق مانے تو فرمایا مسلمان ہے، اور بتانے کے بعد بھی اگر انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، یعنی اگر بتانے پر اگر مان جاتا ہے تو مسلمان ہے، اور بتانے کے باوجود بھی اگر نہیں مانتا ہے، اپنی جو ہے جہالت پر اڑا رہتا ہے، تو اب وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ باتیں جن کا دین سے ہونا سب کو معلوم ہے مگر ان کا ثبوت قطعی نہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر نہیں، اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اگر یہ باتیں ضروریات مذہب اہل سنت سے ہوں تو انکار کرنے والا گمراہ، اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو خطا کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں ضروریات مذہب اسلام، مذہب اہل سنت کے ضروریات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مذہب اہل سنت سے ہونا سب عوام و خواص اہل سنت کو معلوم ہو، جیسا کہ عذاب قبر ہر ایک جانتا ہے کہ ہاں عذاب قبر ہونا ہے، عذاب قبر حق ہے، اعمال کا وزن ہونا، ان سب باتوں کو سب جانتے ہیں۔